نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلامی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بروقت حاضر ہو سکے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ کوئی ہمارا کمال ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ورنہ ہم سے عقل مند، ہم سے باشعور لوگ اس مبارک دن میں بھی اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہوں گے۔ بظاہر وہ دکھنے میں ہم سے کئی زیادہ عقل مند ہیں، مگر ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق چھین لی، وہ مسجد میں نہیں آ پائیں گے اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو یہ قرب قیامت کا دور ہے، آخری دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس کے اندر اگر اللہ تعالی ہمیں کسی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اصل مسئلہ آج کے دور کا یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے اعمال صالحہ کی حقانیت بھی نکل چکی ہے، اہمیت بھی نکل چکی ہے، اور اعمال صالحہ نہ کرنے کی جو ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو شرمندگی، ندامت ہونی چاہیے وہ نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے آج بظاہر ہم کسی کو بھی دیکھیں، اگر آپ کو کوئی شخص بہت زیادہ نیک نظر آئے گا بظاہر، جو نمازوں کے اعتبار سے بھی پختہ ہوگا، پابند ہوگا، محترم ہوگا، مگر دوسری طرف وہ حقوق العباد یا دوسرے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں وہ کمزور ترین ہوگا۔ اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص بظاہر نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا، سر عام اس کی افطاریاں چلتی ہیں رمضان کے جو ہے ایام میں، مگر اس کے پاس جب آپ کہیں بیٹھیں گے تو معلوم چلے گا کہ یہ اندر سے تو بہت زیادہ مومن متقی آدمی ہے، اس کے قول آپ کو ایسے محسوس ہوں گے، اور اس کی ذاتی زندگی کے اندر جو وہ گناہوں سے، جو انفرادی گناہوں سے بچتا ہوا ہوگا، وہ آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ تو بہت زیادہ نیک آدمی ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوگی ہم سے، ہم تو اس کو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ اور یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اعمال صالحہ ہے تو ان کی حقانیت، ان کی اہمیت اور ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور جہاں اعمال صالحہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کے اندر عمل صالح نہیں ہے، تو وہاں اس کو اس چیز کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر وہ انسان کچھ بھی کر جائے اس کو احساس نہیں ہوتا، کتنا بڑا گناہ اس سے سرزد ہو جائے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہی ہم جو ہے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے اپنے خاص انعام، برکتیں، رحمتیں
وہ احسان کا معاملہ ہم سے اٹھا لیا ہے، اور جس کے نتیجے ہم معاشرے کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بالکل محرومی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھی ہوئی ہے نعمتوں کے اعتبار سے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی تھوڑی سی فراوانی رکھی ہے وہاں سکون، چین، قرار ختم ہے۔ بے روزگاری کس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے اندر فضول اخراجات کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، رشتوں کے اندر کتنی کمزوریاں آتی جا رہی ہیں کہ کوئی آدمی رشتوں کے اندر دیانت دار، امانت دار نظر نہیں آتا، خائن سا نظر آتا ہے۔ بے پردگی، فحاشی، بدنظری، تعصب، کینہ کس قدر عام ہو چکا ہے کہ ایک شخص گھر میں اچھے 10-15 پکوان کھاتا ہو اور دوسری طرف اس کے پڑوسی بھوکے رہتے ہوں، کوئی اس کو احساس نہیں اس چیز کا۔ ہم صدقہ دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو پوری اس کے اوپر جو ہے ایک ٹریکر لگا ہوتا ہے ہمارے صدقے کے اوپر کہ جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں وہ پوری عمر غریب رہنا چاہیے تاکہ ہم سے صدقہ لیتا رہے۔ تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا تو ہماری نیتوں میں کھوٹ آنا شروع ہو کہ اب اس کو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہماری برابری میں آ گیا۔ اگر دیا بھی جا رہا ہے تو اخلاص نہیں ہے، ورنہ صدقہ تو اصل چیز یہی تھی۔ صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور یہ چیز رکھی تھی اثر کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ مگر کیوں نہیں؟ کیونکہ صدقہ اس مد میں اور اس مصرف میں نہیں جا رہا، اور ہمارے اس کے اندر وہ نیت نہیں رہی۔ خرافات کس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ایک طرف اذانیں ہو رہی ہوں اور دوسری طرف ہماری شادیوں میں جو ہے ڈی جے بند نہیں ہو رہے، گانے بند نہیں ہو رہے، اذان پوری جو ہے چاروں سمت سے ہماری کانوں میں پڑ رہی ہے، مگر ہم اپنی باتوں کے اوپر، زبانوں کے اوپر لگام نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے اعمال کی اہمیت، اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ اور جب یہ چیزیں عام ہوں گی تو پہلے تو اعمال ختم ہو جائیں گے ہماری زندگیوں سے، اور اعمال اگر رہے بھی بچے کچے تو ان کے اندر سے اخلاص ختم اور ریاکاری شروع۔ اس لیے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اللہ تعالی تقوی والوں کا ذکر فرماتے ہیں، مومنین کا ذکر فرماتے ہیں۔ مسلمان، لفظ مسلمین آپ کو قرآن کریم میں بنسبت متقین، بنسبت مومنین کے کم نظر آئے گا، کیونکہ اصل تقاضا کیا جا رہا ہے متقیوں کا، مومنین کا، اور مومن اور مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی مشہور تصنیف میں احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، تعارف کا نام ہے، آئیڈینٹی کا نام ہے، اور ایمان تصدیق کا نام ہے۔ اور تسلیم انسان کی زبان سے ہو جاتی ہے، تسلیم انسان کے ظاہری شکل و صورت سے ہو جاتا ہے، مگر تصدیق انسان کے دل سے ہوتی ہے۔ کہ ایک انسان تسلیم کر لے کہ میں مسلمان ہوں، بظاہر وہ مسلمان ہے، نام عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الوہاب بھی رکھ لے، مگر جب تک دل کی تصدیق نہیں ہوتی تو اس کے زندگی کے اندر سنتیں نہیں آتی، اس کی زندگی کے اندر اعمال نہیں آتے، کیونکہ اصل تصدیق تو دل سے ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص، اس کو ہزاروں والدین کے حقوق سکھائے جائیں، اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرے والد صاحب فلاں ہیں، میری والدہ فلاں ہیں،
مگر جب تک وہ تصدیق نہیں کرتا، ان کے ساتھ وہ محبت و احسان و اخلاق حسنہ کا معاملہ نہیں کرتا، تب تک وہ تصدیق نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے، اور تقاضا ہے تصدیق کا ایمان کا۔ اسلام تو جس گھر میں انسان پیدا ہوا تو نام تو والدین اس کو مسلمان دے دیں گے، اس کو بظاہر نمازوں کی تعداد معلوم چل جائے گی، چند بیسک سی چیزیں اس کو معلوم ہو جائیں گی، مگر جب تک وہ تصدیق نہیں کرتا، مومن نہیں بنتا، تب تک وہ اعمال کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز ہے تصدیق۔ تو اس کے بعد انسان جب مومن بن جاتا ہے تو پھر وہ متقی بنتا ہے، اور متقی کس کو کہا گیا؟ پرہیزگار، جس کے دل کے اندر بظاہر اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کا خوف ہو، اور جس کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، وہ دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ دینداری کا سوچتا ہے۔ ایک طرف اس کے پورے رشتہ دار، محلے دار، بستی والے، گاؤں والے اس کے مخالف ہوں، مگر وہ کام وہی کرے گا جو اسلام، شریعت جس کا تقاضا کرتا ہو۔ اور اصل چیز یہی ہے، تقویٰ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حالانکہ یہ قرآن کی قربانی کے متعلق یہ آیت ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اور اس کو اگر حکمتاً اور انسان ایک عمومی طور پر سمجھے تو اللہ تعالیٰ کو بظاہر ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی کا تقاضا فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر میرا خوف کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان آ جائے، ایمان کا نور آ جائے اور تقوی کا نور آ جائے، اور اعمال صالحہ کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں، پابند ہو جائیں، اور معاشرے کے اندر، بستیوں کے اندر، گاؤں کے اندر ہمارے وہ دینی فضا قائم ہو جائے جو دینی فضا کی ضرورت ہے اور جس کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔